خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بات یہ ہے کہ اب ایک عید ہماری ہے، ایک دیگر مذاہب کے تہوار ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہماری عید میں اور ان کے تہواروں میں فرق کیا ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانا، تہوار کے اندر بھی خوشی منائی جاتی ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے اسلامی طریقے کے مطابق خوشی مناتے ہیں، وہ اپنی بے دینی اور جہالت اور کفر کی بنیاد پہ خوشی مناتے ہیں۔ بنیادی مفہوم دونوں کا ایک ہے، لیکن اب دوسری بات یہ فرق کیا ہے کہ ان کو وہ خوشی جو منا رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ منا رہے ہیں اور ہم مسلمان کس بنیاد پہ خوشی منا رہے ہیں۔ ان کی خوشی اور ہماری خوشی میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی خوشی منا رہے ہیں، ہم بھی خوشی منا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں خوشی عطا فرمائی، جس کے لیے آج جمع ہے، مسلمان کی خوشی کی بنیاد عبادت کی تکمیل ہے۔ عبادت کی تکمیل ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ دیا، بہت ساری اس میں اللہ نے عبادات جمع کر دی، روزے رکھوائے ہم سے، اللہ پاک نے تراویح کی نماز پڑھائی، پھر اعتکاف کروایا، پھر لیلۃ القدر کو تلاش کروایا، پھر افطاری والے عمل پر ہمیں انعام دیا، پھر صبر کا حکم دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے کام کرنے کے لیے ہمیں اللہ پاک نے کہا کہ یہ رمضان المبارک میں یہ سارے آپ نے کام کرنے ہیں۔ تو اللہ پاک کی توفیق سے، اللہ پاک کے فضل سے ہم نے یہ سارے کام اللہ نے ہم سے کروائے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اب یہ جو کچھ ہوا آج کے جمع ہونا، اس کے پیچھے عبادت کی تکمیل ہے، عبادت کی تکمیل ہے، اس کی بنیاد بنی ہے۔ عبادت کی تکمیل کی وجہ سے آج ہمیں اللہ نے یہ دن عطا فرمایا، اور دیگر مذاہب کے اندر عبادت کی تکمیل نہیں ہے، وہاں پر کسی ماضی کے واقعے کی وجہ سے ان کو وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار ماضی کا واقعہ بنایا ہے۔ مثلا اب کرسمس جو ڈے ہے، 25 دسمبر کو کرسمس کے عنوان سے کرسچن حضرات، کرسچن برادری خوشی مناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، یہ اب اس کے پیچھے ماضی کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جبکہ تاریخ میں ہے کہ یہ 25 دسمبر کا دن تھا ہی نہیں ولادت کا۔ چلو تاریخ علیحدہ، ان کا عمل علیحدہ۔ بہرحال اب وہ جو یہ کرسمس کے نام سے 25 دسمبر کو وہ عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تہوار اپنا منا رہے ہیں، اس تہوار کے پیچھے ان کے ماضی کا واقعہ ہے۔ اسی طرح جتنے باقی مذاہب ہیں، ان سب کی عید کے پیچھے ان کے ماضی کے واقعات چھپے ہوئے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہوگی؟ ہماری، میں عرض کر رہا تھا، ہماری عید میں اور غیروں کے تہواروں میں فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ وہ بھی خوشی منا رہے ہیں، ہم بھی خوشی منا رہے ہیں، وہ بھی نئے کپڑے پہن لیتے ہیں، ہم بھی نئے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے بچے بھی کھیلتے ہیں، ہمارے بچے بھی کھیلتے ہیں، تو وہ ہم مسلمان، وہ کافر، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو اس لیے یہ یاد رکھیے، فرق بہت واضح ہے۔ ہماری خوشی کی بنیاد اللہ نے عبادت کی تکمیل رکھی، ان کے تہواروں کی بنیاد ماضی کا واقعہ ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس جو ماضی کے واقعات ہیں، ان سے جو ان کے پاس ہیں، کروڑوں کھربوں ہاتھ درجے زیادہ ہیں ان کی حیثیت۔ ان میں سے ایک واقعہ اگر ہم یہ لے لیے جائے، جو 12 ربیع الاول کو کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، شریعت اس کو عید کا دن مقرر کرتی کہ یہ ماضی کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اگر پیغمبر کائنات دنیا میں نہ آنے ہوتے تو کائنات ہی نہ بنتی۔ آج کائنات کا جو نظام بنا ہوا ہے،
کائنات مجھے آپ کو سجی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آمد ہے، آپ کا دنیا میں آنا تھا، اس کی وجہ سے رب نے کائنات کو سجایا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کائنات ہی نہ بنتی، تو اس لیے ہمارے پیغمبر نہ آتے تو کوئی مذہب بھی وجود میں نہ آتا، کوئی انسان ہی نہ آتا، کائنات ہی نہ بنتی، مذاہب کہاں سے بنتے؟ تو ایسے ہمارے پاس ماضی میں بہت واقعات ہیں۔ پھر جنگ بدر کا واقعہ، اس دن کو 17 رمضان کو عید کا دن مقرر کیا جاتا کہ اسلام اور کفر کا معرکہ ہوا، اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، وغیرہ وغیرہ چلتے جاؤں تو بہت ماضبات واقعات ہیں، لیکن ہمیں شریعت مطہرہ نے ہمیں خوبصورت دن دیا کہ ایک طرف عبادت کی تکمیل ہو رہی ہے اور دوسری طرف عید کا دن اس لیے دیا کہ جو عبادت کر چکے ہو اس پہ انعام لے کے جاؤ۔ جب مزدور مزدوری کرتا ہے اس کو مزدور کو مزدوری ملتی ہے، آج ہمیں مزدوری کا دن مقرر کیا، یہ ہمارا مزدوری کا دن ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔